اچھی والی زندگی چل رہی ہوتی ہے، لیکن اچانک کہیں سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا. گھر سے نکلا ہے کوئی چیز لینے، مارکیٹ سے کوئی چیز پرچیز کرنے، یا کسی کو چھوڑنے جا رہا ہے، کسی کو ریسیو کرنے جا رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور خاص طور پہ وہ بندہ جس کے ذمے اپنے کوئی 10-12 گھر والوں کا کوئی خرچہ ہوتا ہے، اس کا جو ہے نا وہ کوئی بزنس کر رہا ہے بندہ، یا اس کے اوپر پورے گھر کا جو ہے نا وہ ایک بوجھ ہے. تو اس طرح کا بندہ اگر اچانک کسی حادثے میں مبتلا ہو جائے نا، تو بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. اب ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قوت اور سب سے بڑا تعلق اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے نکلے، صبح بھی شام بھی، صبح جب گھر سے نکل رہے ہیں تب بھی دعا کریں، جب گھر واپس آ رہے ہیں اپنے کام سے تب بھی دعا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام یہ دعا کرتے تھے. اس دعا میں ہماری حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ بتائے ہیں کہ اگر ہم یہ دعا پڑھ لیں تو ہماری حفاظت ہوتی ہے. ہماری حفاظت ہوتی ہے، سامنے سے کوئی شخص ہمیں تکلیف نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی حادثہ نہیں ہوتا، پیچھے سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ سے انسان کی حفاظت کری. الگ الگ الفاظ، اتنی تفصیلی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو میرے بھائی ہماری ہر جگہ سے حفاظت ہوگی، ہمارے مال کی حفاظت ہوگی، ہمارے جو ہے نا وہ جان کی حفاظت ہوگی، انسان کی ہر چیز کی عزت کی حفاظت ہے. یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو کہیں نہ کہیں نقصان میں مبتلا کرتی ہے، اس چیز میں یا اس دعا میں ان سب چیزوں کی حفاظت ہے. دعا کیا ہے؟ دعا ہے سنن ابو داود میں 5074 نمبر پر، اور سنن ابن ماجہ میں 3871 نمبر پر. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع ہؤلاء الدعوات حین یمسی وحین یصبح، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے شام کرتے یہ دعا کرنا کبھی چھوڑتے نہیں تھے. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی کا اور عافیت کا دنیا اور آخرت میں سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے معافی دے دے، درگزر کر مجھ سے، میرے گناہوں کو معاف کر، مجھے عافیت دے دے میری دین میں، میری دنیا میں، میرے گھر میں، میرے مال میں. اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے جو عیوب ہیں، میرے جو گناہ ہیں ان پر پردہ ڈال دے، لوگوں کے سامنے نہ آ جائیں. وعامر روعاتی، اور میری جو مجھے ڈرانے والی چیزیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں جو مجھ میں جنہوں نے خوف بھرا ہوا ہے، ان سب چیزوں کو مجھ سے دور کرو، مجھے امن عطا فرما. اور واحفظنی من بین یدی، اور میری حفاظت کر میرے سامنے سے، ومن خلفی، اور میرے پیچھے سے، وان یمینی، اور میرے دائیں سے، وان شمالی، اور میرے بائیں سے، ومن فوقی، اور میرے اوپر سے، واعوذ بک ان اغتال من تحتی، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ کہیں نیچے زمین سے کوئی چیز نکل کے مجھے نقصان نہ پہنچا دے، زلزلہ نہ آ جائے، سیلاب نہ آ جائے، کوئی ایسی چیز، کوئی زمین سے کوئی کیڑا مکوڑا نکلے مجھے کاٹ لے، یا کوئی ایسی چیز جو زمین سے مجھے نقصان پہنچائے. تو ہر جگہ سے تفصیلی دعا ہے میری حفاظت کے لیے. تو یہ دعا اگر ہم صبح شام پڑھ لیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھوڑتے نہیں تھے، ہمیشہ پڑھتے تھے، تو ہمیں اپنے اذکار میں اس دعا کو شامل کرنا ہے، اس لیے کہ ہم خود بھی حفاظت سے رہیں. اپنے بچوں کو سکھائیں گے، بیٹا باہر جا رہے ہو یہ دعا پڑھی تم نے، بیٹا صبح کی دعاؤں میں تم نے یہ اذکار کر لی ہیں، بیٹا شام کی دعاؤں میں تم نے یہ دعائیں پڑھ لی ہیں. تو یہ بچوں کو یاد کروائیں، گھر والوں کو یاد کروائیں کہ بھائی کسی بھی وقت کچن میں کھڑے ہیں تو کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے کوئی چیز بندہ بنا رہا ہے، پکا رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی بجلی لگ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ کرے. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ زندگی کا حصہ ہے، اور اگر ہم اپنے اللہ سے، اپنے رب سے دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں آج کوئی اچانک حادثہ یا اس طرح کی موت نہ دینا جس میں جو ہے نا وہ ہمارے یعنی شخصیت ہی نہیں پہچانی جا رہی، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ دعائیں قبول فرمائے.